قرآن مجید کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے، اور انسانوں سے یہ کوئی مختلف مخلوق ہے یا پھر انسانوں کی ہی طرح؟ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا 2 مقامات پر ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد احادیث میں اس پر بڑی صراحت ہے، اور بہت زیادہ اس پر احادیث میں، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں، کتاب الفتن میں یا جو آخرت اور قیامت کے ابواب ہیں اس پر صراحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، ہمارے سامعین بھی اور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، جی یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے۔ اس تصور پر مدار نجات نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ہم سے قبر میں حشر میں، جی یاجوج ماجوج کون تھے، آپ لوگ کیا جانتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے، اور اس متشابہات کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے جو اہل سنت کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور جو امت کے بڑے حصے کرا ہے، کہ جس طرح قرآن اور سنت میں آیا ہے آپ اس کو مان لیں، اس کی توجیحات پھر اہل علم پر یہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ متشابہات میں اول تو الجھیں نہ، سیکنڈلی اگر الجھیں اور الجھا دیا جائے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جائیں، تو پھر اس دور کے اہل علم پر لازم ہے کہ اس کی ایسی توجیہ پیش کریں جس سے قرآنی نقطہ نظر بھی اس کا بھی دفاع ہو، صحیح، اور جتنے اسلام پر تصورات، اسلام پر وارد ہوتے اعتراضات، وہ بھی ہٹ جائیں۔ درست۔ اب ہم اس پر اس مقدمے کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کا علامات کبریٰ، قیامت کے علامات کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی قیامت کی جو بڑی علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال کی آمد ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور پھر چلتے چلتے یاجوج اور ماجوج آئیں گے۔